حضرات محترم، سامعین کرام، یہ چیز اپنی ایمان عقیدے میں اس کو شامل کریں کہ دنیا کا گھر یہ ہمیشہ رہنے والا گھر نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، آخرت پہ یقین رکھنے والے دنیا کے ساتھ دل نہیں لگاتے، دنیا میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح کوئی خاردار راستے سے گزر رہا ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، وہاں سے گزر رہا ہو، اور اپنے کپڑوں کو، اپنے آپ کو سمیٹ سمیٹ کر اور دیکھ دیکھ کر قدم رکھتا ہے کہ کہیں کسی کانٹے میں الجھ نہ جاؤں۔ جو شخص ایمان لائے، یوم آخرت پر یقین رکھے، دنیا کو فانی سمجھے، دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھے، وہ پھر دنیا کے کانٹوں میں اپنے آپ کو الجھاتا نہیں ہے، اپنے آپ کو بچا بچا کر چلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے پیار کرتے ہیں، اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں، تو اس کو دنیا کی زیب و زینت سے اس طرح بچاتے ہیں، دنیا کی دولت سے اس طرح بچاتے ہیں، پرہیز کرواتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ جیسے آدمی سمجھتا ہے کہ میرا یہ مریض اور بیمار، اس کو اگر اس حالت میں پانی دوں تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو پھر دنیا سے بچاتے ہیں جن کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان سے پیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اصل میں یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جو ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اختیار دیا تھا، اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہم بادشاہ بنا دیں، دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، اور ان پہاڑوں کو سونا بنا دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا بندہ، اپنا پیغمبر اور مسکین بنا دیں، ایک ٹائم آپ کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرے وقت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد نیچے رہو، نیچے رہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا کہ میں تیرا غلام، فقیر بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں، بادشاہ بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ آپ آخر یہ دعا کیوں کیا کرتے تھے؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین، جب موت آئے تو مسکین ہوں، اور جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں تو میرا نام مسکینوں کی جماعت میں ہو۔ آخر جو لوگ اس حقیقت کو سمجھتے تھے، بھائیو، انہوں نے دنیا سے کیوں دل نہیں لگایا تھا؟ اس لیے کہ دنیا بڑی بے وفا ہے، پاس رہنے والی نہیں ہے۔
یہ انسان کو دکھوں میں مبتلا کر دیتی ہے، پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہے اور آخرت سے روک دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس طرح کی دعائیں کی تھیں کہ آپ نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی مخلوق کو اٹھائیں گے تو 500 سال پہلے فقیر اور مسکین جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی غنیوں کو روک لیں گے، کہیں گے حساب دو۔ فقیر اور مسکین سے کیا حساب لیں گے؟ اس نے تو اپنی زندگی فقر اور فاقے کے اندر گزاری، اس کو تو اللہ ذوالجلال نے نہ دے کر آزمایا تھا، لیکن جس کو دیا ہے، جتنا زیادہ دیا ہے اتنا زیادہ وہ حساب کے لیے تیار ہو جائے، جتنا کم دیا اتنا کم محاسبہ ہوگا۔ 10 روپے کا حساب دینا 100 روپے سے مشکل ہے، اور 100 روپے کا حساب دینا 1000 سے مشکل ہے، 1000 کا حساب لاکھ سے مشکل ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے حقیقت کی نگاہیں دی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صاحب الدرہمین احون حسابا عند اللہ عز وجل، صاحب الدرہم احون حسابا عند اللہ عز وجل من صاحب درہمین، کہ لوگوں جس کے پاس 1 درہم ہوگا اس کا حساب 2 درہم والوں سے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو 1 درہم کا پوچھیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فقراء کی جماعت، اے مساکین، تم پریشان نہ ہو، دنیا تو ختم ہو جائے گی، غنی بھی ویسے دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور فقیر بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن تم خوش ہو جاؤ کہ جب حساب کا وقت آئے گا تو تم غنیوں سے 500 سال پہلے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے اور یہ حساب دینے میں پھنسے رہیں گے۔ جب اس حساب سے نکلیں گے تو پھر اللہ ذوالجلال ان کو بھی جنت عطا فرمائیں گے، لیکن کب؟ کہ جب اس سے نکل جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم جب ایمان کے اجزاء اور ارکان کو اپنے اندر میں اتارتے ہیں تو اس میں ایک لفظ ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ آخر اس پر عقیدے اور ایمان کا کیا معنی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آپ نے دکھی بھی دیکھے ہیں اور بڑے بڑے لوگ آپ سخی بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن کسی چیز کی انتہا نہیں ہے۔ آپ ہسپتال میں چلے جائیں، حقیقت یہ ہے جایا کریں، کبھی ویسے بھی جایا کریں تاکہ آپ کو اللہ کی نعمت، صحت، اس کی عظمت کا احساس ہو کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بیمار کو دیکھیں، دوسرے کو دیکھیں تو پہلا بھول جاتا ہے، تیسرے کو دیکھیں اس سے پہلا بھول جاتا ہے۔ دکھوں سے بھرے ہوئے لوگ، اور اگر آپ ان کی داستان غم سنیں، پریشانیوں کے واقعات سنیں تو حقیقت ہے کہ دل پارا پارا ہو جاتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ دکھی اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کسی کو تھوڑا سا بلا کر دیکھ لیں۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ مسلمانوں قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں اپنا اصلی گھر یاد آتا رہے، تمہیں یاد آئے کہ شاندار محل اور کوٹھیاں چھوڑ کر آخر تم نے یہاں آنا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہمیں اٹھا کر ہمارے پیارے اور عزیزوں نے، جنہوں نے کبھی ہمارے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دی تھی، اپنے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے مٹی بھی ڈالنی ہے، اور مرنے کے بعد
انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ جلدی کرو کہیں بدبو نہ چھوڑ جائے، جلدی کرو کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے، جلدی دفن کریں کہیں اور کوئی پریشانی نہ بن جائے۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بدلنا چاہے، انقلاب لانا چاہے، تو اس سے بڑی اور کوئی نصیحت نہیں ہے۔ جایا کریں کبھی قبرستان، اسی طرح کبھی جایا کریں ہسپتالوں میں، راؤنڈ لگایا کریں، بیماروں کو دیکھا کریں اور دکھیوں کو دیکھا کریں۔ بھائیوں، کبھی جایا کریں جیل کے اندر، وہاں لوگوں کی حالت کو دیکھیں، لوگوں کے دکھ اور پریشانیاں آپ دیکھیں کہ دنیا کی جیل کس طرح ہے، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ کتنی عظیم اور کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، پڑھا نہیں ہے تو سنا ضرور ہوگا، کہ دنیا کا ایک مالدار کھربوں پتی آدمی، بھائیوں اصل میں کاش کہ ہمیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے، یعنی اس پر غور ہو۔ کھربوں پتی آدمی، اس سے اللہ نے ایک نعمت چھینی، کیا؟ جو مجھے اور آپ کو مفت دی ہے۔ ہم ہاتھوں کی حرکت ہے، پاؤں سے چلتے ہیں، کانوں سے سنتے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آنکھوں کے اس شفاف اور خوبصورت شیشے کو بار بار اپنے پلکوں کو جھپک کر اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جو آنکھوں کا جھپکنا ہے یہ کیوں ہے؟ یہ ایک صاف اللہ نے شفاف شیشہ لگایا جس سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر آنکھیں کھلی ہی رہیں، اس کے اوپر مٹی اور گرد و غبار جم جاتا ہے۔ اللہ نے ایسی نعمت، ایسا جسم بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کئی قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کئی قسمیں اٹھائیں اور تاکید کے ساتھ کہا کہ انسان کو تو میں نے بڑی ہی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے، بڑی خوبصورت صحت عطا فرمائی ہے۔ ہم آنکھیں جھپکتے رہتے ہیں اور یہ اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں۔ جب بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے، آپ کسی کی طرف انگلی کر کے دیکھیں، وہ جلدی جلدی اپنی آنکھوں کو خود بخود ہی بند ہو جائیں گی تاکہ اس کی حفاظت ہو۔ ایک دنیا کا مالدار کھربوں پتی، اس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دیں، لیکن یہ نعمت چھین لی کہ وہ خود بخود اپنی پلکوں کو اٹھا نہیں سکتا تھا، جھپک نہیں سکتا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے، کو پیسے لگے؟ میرے بھائیوں، بلکہ ہم نے تو یہ اللہ سے مانگی بھی نہیں تھی، ہم تو دنیا میں تھے بھی نہیں، ہم تو معدوم تھے۔ اللہ ذوالجلال اگر ہمیں بچھو اور سانپ بنا دیتا، انسان نہ بناتا، تو ہم اللہ سے کیا شکوہ کر سکتے تھے؟ اللہ تعالی ہمیں اگر بندر اور خنزیر کی شکل بنا دیتا، کوئی اور مخلوق بنا دیتا، تو ہم اللہ سے کہہ سکتے تھے کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ نے بغیر مانگنے کے، میرے بھائیوں، یہ اتنی خوبصورت شکلیں اور نعمتیں دے دی، لیکن ہم ان پہ غور نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ان کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اس آدمی کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو؟ اس نے کہا کہ میری صرف ایک خواہش ہے کہ اگر اربوں کھربوں روپے خرچ ہو جائیں تو صرف مجھے اتنی نعمت مل جائے کہ اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے میں بند کر سکوں، کھول سکوں اور اپنی پلکوں کو جھپک سکوں۔ بھائیوں، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی بڑی راحت اور نعمتیں بھی دیں،
اور بڑے بڑے دکھ اور پریشانیوں کے اندر بھی مبتلا کیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ ایک آدمی کی کوٹھی دیکھتے ہیں نا، دوسرے کی دیکھتے ہیں پہلے کی بھول جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا امیر ہے، دوسرے کو دیکھیں تو پہلے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی، تیسرے کو دیکھ لیں تو اس سے بھی بڑا ہے۔ دنیا میں کوئی انتہا نہیں ہے، اور کسی دکھی اور پریشان کو دیکھ لیں تو دوسرے کی پریشانی سن کر پہلے کی بھول جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں، مومن بنیں، عقیدہ بنائیں کہ ہمارا گھر یہ نہیں ہے، دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، بلکہ جہاں سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اتارا تھا، اصل گھر انسان کا وہ ہے۔ دو گھر ہیں، جہاں ایک ایسا گھر کہ وہاں دکھوں کی بھی انتہا ہے، اور ایک ایسا گھر کہ جہاں نعمتیں، راحت اور سکون کی بھی انتہا ہے۔ ایسا گھر جس سے زیادہ پریشانیوں اور دکھوں والا اور کوئی گھر نہیں، وہ جہنم ہے۔ اور ایسا گھر جس سے راحت اور سکون والا، اللہ کی نعمتوں والا اور کوئی گھر نہیں، میرے بھائیوں، وہ اللہ کا گھر جنت ہے۔ یہ دو گھر اللہ نے تیار کیے ہیں انسانوں کے لیے، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، تیسرا کوئی جگہ نہیں۔ دنیا میں تو ممکن ہے کہ ایک بہت سخی اور ایک بہت دکھی اور ایک درمیانہ ہو، لیکن آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ آخرت میں تو اللہ فرماتے ہیں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، بس دو ہی گروہ ہیں، ایک کا ٹھکانہ جنت اور ایک کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم ہے۔ ان دو کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ تصور تو کیا کریں، جنت اور جہنم کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے اور آپ کے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو دعا پڑھا کرتے تھے، کیا؟ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو حق ہے، تو حق ہے، وعدوں کا حق، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، والجنت حق، جنت بھی سچی ہے، والنار حق، اور جہنم آگ یہ بھی تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، ولقاء کا حق، اور تیرے ساتھ ملاقات اور زیارت یہ بھی حق ہے۔ صبح صبح اٹھ کر یہی یقین کرتے تھے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو انہوں نے بنایا۔ بھائیوں، جہنم ایسا ایک گھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب میدان محشر میں جنت کو خوبصورت بنا کر لے آئیں گے اور جہنم کو بھی پوری سختی اور عذاب کے ساتھ اللہ ذوالجلال سامنے کر دیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ جنت کو خوبصورت بنا کر سامنے لے آئیں گے اور جہنم کو بھی اللہ ذوالجلال ظاہر کر کے سب کے سامنے رکھ دیں گے۔ اب انسان کھڑا ہے، دونوں گھر دیکھ رہا ہے۔ بھائیو، اس دیکھنے سے پہلے ہمیں اب دیکھ لینا چاہیے، اب دیکھ لینا چاہیے کہ جہنم کیسا ہے گھر اور جنت کیسی ہے، تاکہ اب انتخاب کا وقت تو اب ہے، محنت اور حاصل کرنے کا وقت تو اب ہے، اس وقت تو مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ لائیں گے اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، چیخ رہی ہوگی،
آوازیں آ رہی ہوں گی، 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ سامنے لا کر اس کو کھڑا کر دیں گے۔ جہنمی دیکھ لیں گے کہ یہ ان کا گھر ہے، اللہ کے نافرمان دیکھ لیں گے کہ یہ ان کا گھر ہے، اور بھائیوں اس گھر کے اندر آگ اس طرح جل رہی ہوگی، یحتم بعضها بعضا، جیسے ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہی ہے۔ اس گھر کے اندر بچھو اتنے بڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کھچر ہوتا ہے، کھچر جیسے بڑے بچھو، اور سانپ کہ جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، گردن اونٹ کی گردن کی طرح، موٹے موٹے سانپ اگر ایک ڈنگ لگا لیں تو آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک ان کا زہر ختم نہ ہو، 40 سال تک ان کا زہر ختم نہ ہو۔ جہنم نے اللہ سے شکایت کی تھی کہ مجھے جب سے پیدا کیا میرے اندر آگ جل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، جل جل کر وہ آگ سیاہ ہو چکی ہے، اور دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ سخت ہے، میں تو پھٹ رہی ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے سانس کی اجازت دے دی کہ آپ ایک سانس لے لیں۔ بھائیو، آپ نے اگر جہنم کا تصور کرنا ہو تو کبھی کسی فیکٹری میں جلتے ہوئے بوائلر کو دیکھ لیں جو ہر طرف سے بند ہوتا ہے، ہر طرف سے بند ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی جہنم ہر طرف سے بند ہوگی۔ آپ 30ویں پارے کی یہ سورت پڑھتے اور تلاوت کرتے رہتے ہوں گے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، ہلاکت اس شخص کے لیے جو طعنہ زنی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور دنیا کا مال اکٹھا کر کے گن گن کر رکھتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے اَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، میرے پاس تو اتنی دولت ہے، میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا۔ کیا اس کو پتہ نہیں حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اس کو حطمہ کا پتہ نہیں ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستون ہیں اور چار طرف سے وہ بند ہے۔ اس اندر آگ بھڑک رہی ہے، جل رہی ہے جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے ایک بار سانس کی اجازت دی ہے 1 سال میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو تپش اور حرارت پیدا ہوتی ہے وہ جہنم کے ایک سانس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گھر دکھوں کا گھر ہے، چیخنے اور رونے کا گھر ہے۔ اس میں جانے والے سے بڑا کوئی اور دکھی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال ایسے آدمی کو لائیں گے یؤتی بانعم اہل الدنیا، کہ جو دنیا والوں میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہنے والا تھا، کبھی اس نے دکھ اور پریشانی دیکھی نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ لائیں گے اور جہنم کا ایک غوطہ لگائیں، صرف ایک غوطہ۔ اور بھائیوں، وہ ایک غوطہ بھی کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بھاری پتھر
اگر جہنم کے کنارے سے نیچے پھینک دیا جائے، وزنی پتھر جہنم کے کنارے سے نیچے پھینک دیا جائے تو جہنم کی گہرائی تک چلتے چلتے 70 سال گزر جائیں، جہنم کی گہرائی نہ آئے۔ جب اللہ ذوالجلال اس کو ایک جھلک دکھائیں گے، حل رأیت نعمتاً قط، اے میرے بندے کیا دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ دنیا میں اس نے بڑے آرام دیکھے تھے، لیکن صرف ایک دفعہ ہی جہنم کی جھلک دکھائی اللہ ذوالجلال۔ پھر پوچھا کیا دنیا میں کوئی نعمت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا واللہ ما رأیت نعمتاً قط، اللہ کی قسم یہ تھوڑا سا عذاب دیکھ کر دنیا کی ساری راحتیں بھول گئی، ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اس گھر سے بھاگنا چاہیے، اس ہلاکت سے ہمیں بھاگنا چاہیے۔ کیا آپ بھائی سوچیں، بات ہے یقین کی، بات ہے ایمان کی۔ اگر کوئی ہمیں خبر دے دے، کوئی آدمی ابھی ہم بیٹھے ہیں کوئی اطلاع دے دے کہ یہ عمارت گرنے والی ہے، تو میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ کیا کوئی یہاں رہے گا؟ سب بھاگ جائیں۔ کوئی اعلان ہو جائے اس شہر میں زلزلہ آنے والا ہے، لوگ کھلے گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں کہ اپنی جان تو بچائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اعلان کر رکھا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر رکھا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے، وہاں روئیں گے، چیخیں گے اور جہنم کے دروگے کو پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو ہماری پکار سن لے اور ہمیں موت دے دے، فیصلہ کر دے، اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 سال تک پکارتے رہیں گے، 40 سال روتے رہیں گے، آواز ہی نہیں آئے گی۔ 40 سال کے بعد یہ مالک خازن النار بولے گا، صرف اتنا جواب دے گا انکم ماکثون، کہ تم یہاں ہمیشہ ہی رہنے والے ہو اور کوئی جگہ نہیں۔ پھر وہ چیخیں گے، آوازیں نکالیں گے۔ 40 سال کے بعد اللہ ذوالجلال فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و خوار ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ، میرے ساتھ بات نہ کرو، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ بھائیو، ایسی یہ زندگی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جنت اور جہنم کے مناظر بیان کیے۔ ظہر کے وقت آپ نے خطبہ شروع کیا، عصر کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد پھر خطبہ شروع کیا، مغرب کا وقت ہو گیا، لوگ روتے رہے، مسجد سے چیخیں بلند ہونے لگیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کے مناظر بیان کرتے رہے۔ صحابہ کو یقین تھا، یقین تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر اس مسجد کے اندر 1,00,000 آدمی ہوں، 1,00,000 آدمی ہوں اور ایک جہنمی آ کر اس مسجد میں سانس لے لے تو تمام کی تمام مسجد اور 1,00,000 آدمی اس کی سانس کی جلن سے جل کر راکھ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اتنا یقین اور ان کے اندر یہ ایمان پیدا کر دیا کہ پھر صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں جان قربان کر لیں، مال قربان کر لیں، جانیں نچھاور کر لیں،
اللہ ذوال جلال اس جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اسی طرح زندگی، ان کی زندگی میں جو انقلاب آئے میرے بھائیوں اسی طریقے سے آئے۔ آپ نے کبھی قرآن میں پڑھا ہے وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم ایسی ہے کہ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، لکڑیوں کی آگ بڑی نرم ہوتی ہے، ان میں شدت نہیں ہوتی۔ یہ جہنم کا گھر ایسا ہے کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ یہ تو بتا دو کہ پتھر کیسے جلیں گے، پتھر کیسے جلیں گے؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ لوگو سن لو، اللہ نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے ایسے پتھروں کے پہاڑ پیدا کیے ہیں جو کبریت کے ہیں۔ جس طرح ماچس جلتی ہے اس طرح وہ پتھر بھی جلتے ہیں۔ وہ پتھر اللہ ذوالجلال نے جہنم کا ایندھن بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور دکھ اور پریشانی کی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے اندر جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ اس طرح کے گھر سے بھاگنا چاہیے انسان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کہ میں نے کبھی بھی میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے کہا کہ آپ کا ساتھی میکائیل علیہ السلام وہ جب بھی آیا، جب بھی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، میں نے کبھی اس کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر میکائیل علیہ السلام کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ حالانکہ وہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے مجرموں کے لیے جیل ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ بھائیو اس کی تھوڑی سی جھلک دیکھنی ہو تو دنیا کی جیل دیکھ لیں، ہسپتال دیکھ لیں، مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ لیں تو انسان کو اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں اور پھر انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ بھائیو ایک دوسرا گھر بھی اللہ نے تیار کیا ہے جس کا نام جنت ہے۔ یہ اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اس جیسی جگہ کوئی نہیں ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ کسی کا اچھا مکان بنا ہوا اور کوئی سخی گھرانہ دیکھ کر کہہ دیتے ہیں جی یہ تو ماشاءاللہ جنت میں ہی رہتے ہیں، یہ تو دنیا میں ہی ان کو جنت مل گئی۔ حالانکہ دنیا میں جنت کسی کو نہیں ملتی۔ دنیا میں جنت یا تو دجال کے پاس ہوگی یا شداد اور حمان نے تیار کی تھی۔ دنیا کی جنت ہے، دنیا میں جنت کا ایک ہی ٹکڑا ہے، اور وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ما بین ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو آپ کو ٹکڑا نظر آ رہا ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ میرے بھائیوں جنت کا کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو گھر تیار کیا ہے کوئی شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس میں جو نہریں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو پھل ہیں، جو درخت ہیں، اور جو اللہ نے مکانات تیار کیے ہیں
اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، کبھی چھننے والی نہیں ہیں۔ دنیا میں صحت بھی چھن جاتی ہے، دنیا میں زندگی بھی چھن جاتی ہے، مال اور دولت بھی چھن جاتا ہے، اولاد بھی چھن جاتی ہے، لیکن جنت کی نعمتیں وہ ہوں گی جس کو کوئی چھیننے والا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال اس آدمی کو جس کو سب سے کم درجے والا جنت میں مقام ملے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اونچے اونچے مقام رکھے ہیں اپنے اعمال کے لحاظ سے۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ سب سے کم درجہ دیں گے جنت میں، اس کو کتنا ملے گا؟ اور وہ بھی وہ شخص ہوگا کہ پہلے اس کی صفائی کرنی پڑے گی۔ کپڑا میلا کچیلا ہو جائے نا تو کافی طریقوں سے اس کی صفائی ہوتی ہے، ابلتے ہوئے پانی میں بھی ڈالتے ہیں، کیمیکل لگاتے ہیں تاکہ داغ دھل جائیں، اور پھر گرم کر کے استری بھی پھیرتے تاکہ پہننے کے قابل ہو جائے۔ اللہ کی پاک جنت ہے، اللہ پاک ہیں۔ بھائیو، جب ہم اپنے جسم کو گناہوں کے داغ لگا لیتے ہیں، گناہوں کی گندگی سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ ذوالجلال یا تو اپنی رحمت سے ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر اللہ چاہے تو پھر اس کو دھو کر صاف کر کے جہنم میں ڈال کر گرم پانی ڈال کر استری پھیر کر پھر اس قابل ہوگا کہ اس کو جنت میں لے جائے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس شخص کو سب سے کم درجہ جنت میں ملے گا۔ ایک مکان دیکھے گا، کہے گا یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ کہتا ہے کہ نہیں، اور کچھ نہیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے قسم اٹھا پہ، کہے گا تیری عزت کی قسم بس یہ ایک مکان دے دے اور نہیں مانگوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو یہ لے لو۔ جب اس میں جائے گا تو آگے والے پھر اور اس کو اور بڑا کچھ آگے نظر آئے، کہے گا یا اللہ یہ چھوٹا ہے، جو سامنے نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے درخت اور ان میں ایک مکان ہے وہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا پھر اور تو نہیں کچھ مانگے گا؟ کہے گا کہ نہیں، تیری عزت کی قسم اور نہیں پھر مانگو۔ اللہ ذوالجلال وہ درختوں والا گھر اس کو عطا فرما دیں گے کہ چلو وہ لے لے۔ جب وہاں پہنچے گا تو اس کو، میرے بھائیو جنت بڑی وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں دوڑو بھاگو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ افسوس عقل کے اندھے اور حقیقت کو نہ جاننے والے عارضی چیزوں کے مقابلے میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی دولت کے مقابلے میں۔ اور اللہ نے کہا ہے سارعو سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کر لو، اللہ کی وہ جنت اور بخشش کو لے لو۔ عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ جو آگے نظر آ رہا ہے نا یہ ذرا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، تو وہ مجھے دے دے۔ 7 دفعہ اللہ سے مانگتا مانگتا جائے گا نا تو اللہ ذوالجلال کہیں گے ہاں ٹھیک ہے وہ لے لو۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے کہ اور کچھ؟ کہتا اب تو مجھے شرم آتی، قسمیں اٹھا اٹھا کر، بار بار مانگ مانگ کر قسمیں اٹھا اٹھا کر توڑ رہا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے کہ بار بار قسمیں توڑوں اور بار بار پھر مانگوں۔ اللہ فرمائیں گے کیا خیال ہے کہ جتنا کچھ تو نے لیا ہے
جتنی دنیا تھی اس سے 10 گنا تجھے زیادہ عطا کر دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ تو بادشاہ ہے، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، بادشاہ ہو کر، مالک ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے جاؤ، دنیا کے 10 حصوں کے برابر تجھے میں نے جنت میں سکھ کا گھر عطا کر دیا ہے، اور یہ بھی سن لے کہ کبھی یہ نعمت تجھ سے چھینوں گا نہیں۔ اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے۔ اللہ اعلان فرمائیں گے اے جنتیو، اب تم صحت میں رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اور تم جوان رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا ان شئتم قول اللہ، اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ کوئی جان، کوئی نفس جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ ذوالجلال نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا کیا ہے؟ دنیا کی دولت کیا ہے؟ اگر یہ دے کر جنت لے لو اور جان دے کر اللہ سے جنت لے لو تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ بھئی دنیا کی عارضی دولت جس کو نہ بھی دو گے تو پھر کیا قبر میں لے کر جاؤ؟ اگر آپ اپنی مرضی سے نہ دیں، کوئی اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، کہتا نہیں دیتا ہوں، تو کیا پھر ہمیشہ رہے گی اس کے پاس؟ ممکن ہے 2 دن کے بعد اس کو موت آ جائے، پھر چھوڑے گا کہ نہیں؟ لیکن اس چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اب اللہ کے راستے میں دے اور اللہ سے جنت لے، کیونکہ جنت وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتی آدمی کا ایک کنگن، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کنگن پہنائیں گے، کنگن پہنائیں گے، اسورۃ من ذہب۔ دنیا میں سونا حرام ہے، لیکن جنت کے اندر جنتیوں کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، سونے کے کنگن۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جنتی آدمی کا ایک کنگن دنیا میں آ جائے تو یہ دنیا اس طرح چمک اٹھے جس طرح سورج کی روشنی سے دنیا میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک جنتی اگر دنیا میں آ جائے تو یہ دنیا خوشبو سے اور نور سے منور ہو جائے۔ حور کا ایک دوپٹہ اگر زمین پہ اتر آئے اور پوری دنیا کے خزانے، مال اور جواہر ایک پلڑے میں ڈال دیں تو اس کے ایک دوپٹے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ ذوالجلال نے مومنوں کے لیے یہ ایک راحت اور سکون کا گھر تیار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مرضی سے کھائیں گے، پھل کھائیں گے، جو چاہیں گے کھائیں گے، لیکن لا یبولون ولا یتغوطون، نہ پیشاب آئے گا نہ قضائے حاجت ہوگی۔ اتنی چیزیں کھائیں، جو چاہیں کھائیں، لیکن نہ پیشاب نہ قضائے حاجت، نہ تھوک نہ نزلہ، ہوا چلے اور آدمی کا سارا جسم بالکل صاف ہو جائے، پسینہ آئے۔ فرمایا رشحہم المسک، پسینہ آئے گا تو یہ نہ سمجھیں کہ شاید کسی گرمی سے پسینہ آئے، بلکہ پسینے کی خوشبو اس طرح ہوگی جس طرح کستوری ہوتی ہے۔ بھائیو، یہ 2 گھر ہیں، ان کو لینے کے لیے جو حقیقت جانتے تھے انہوں نے اپنی زندگیاں بدلی تھی۔ راتوں کو اٹھ کر رونا، اللہ سے دعائیں کرنی، اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ کے راستے میں مال دینا،
اللہ کے راستے میں جان دے دینا یہ ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا جب وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ ذوالجلال جنت عطا فرما دیں گے. یہ ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا تھا. آئیے یقین کریں، اپنے اندر ایمان پیدا کریں کہ دنیا چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، آخرت کی طرف جانا ہی جانا ہے. تو کیوں اس طرح کے نہ بن کر جائیں کہ اللہ ذوالجلال راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے اور وہ گھر عطا کر دے جو اللہ کی رضا کا گھر ہے، جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. بھائیو، دنیا تو دکھوں کا گھر ہے. اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو. ایک دوسرے سے بڑھ کر پریشان ہے. کسی کو آپ بلا کر تو دیکھیں، انسان کو اللہ نے محتاج بنایا ہے اور پھر محتاج بنا کر اللہ نے اپنے سے مانگنے کا حکم دے دیا ہے کہ مجھ سے مانگ لو، اور مانگنے کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا. انسان کتنا کمزور ہے بھائیو. آپ سمجھتے ہیں آدمی ہر روز کھانا کھاتا ہے، کبھی پانی پی لیتا ہے تو اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. کبھی وہی کھانا جو ہر روز کھاتا ہے ایک دن وہ کھانا کھا لیتا ہے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی، گھر والے کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک تھا، رات کو ہی تراویحیں پڑی تھی، کھانا بھی کھایا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی. اتنا انسان کمزور ہے. اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان تو کمزور ہے، اتنا کمزور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے میرے سپرد ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. اپنی امان میں رکھنا، اپنے ہاتھ میں رکھنا، اپنے کنٹرول، اپنی حفاظت میں رکھنا. اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے سپرد کر دیا تو میرا کچھ نہیں رہے گا. انسان کو کسی وقت بھی اللہ سے اپنا تعلق اور ناطہ نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ ایک فقیر اور محتاج بن کر اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. بھائیو، چند باتیں اس بارہ میں بھی سن لیں اور غور سے سن لیں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اور یہ توحید کی حقانیت کا ایک حصہ ہے، اس کے اس بات کا ایک حصہ ہے کہ اللہ سے مانگیں. اللہ مانگنے سے بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ سے مانگیں وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور اللہ سے مانگتے ہوئے آدمی شرماتا بھی نہیں. دنیا کے کسی آدمی سے آپ کوئی چیز مانگتے ہیں تو آنکھیں جھک جاتی، آنکھیں اٹھا کر آدمی دیکھ نہیں سکتا کہ یہ پتہ نہیں کیا کہے. لیکن اللہ سے مانگیں، آدمی کو شرم بھی نہیں آتی، آدمی تھکتا نہیں ہے. بلکہ اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں بندے تو مانگتا مانگتا تھک جاتا ہے، میں دیتا دیتا تھکتا نہیں. ان اللہ لا یمل حتی تملوا، انسان تھک جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیتے دیتے اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ تو شام کو بھی ایک ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں، شام کو ہاتھ پھیلایا اور کہا کہ سارے دن میں گناہ کرنے والوں، آؤ میں نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، مجھ سے مانگ لو، معافی مانگ لو. اور صبح کو بھی اللہ ایک ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فقیر اور محتاج لوگوں، ساری رات گناہ کرنے والوں، مجھ سے مانگ لو، میں تو دینے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں. اللہ تو اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں تم بھوکے ہو، تم ننگے ہو، تم گمراہ ہو، تم برہنہ ہو، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ تو فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، کسی میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، پہلے بھی پچھلے بھی، جن بھی انسان بھی، سارے اکٹھے ہو جاؤ،
اور جو دل چاہتا ہے مانگو. انسان پتہ نہیں اللہ سے کیا کیا مانگ لیتا ہے، کیا کیا مانگ لیتا. اللہ فرماتے ہیں جو دل چاہے مانگ لو اور میں سب کو عطا کر دوں، جو مانگے وہ دے دوں. تو میرے تو رحمت کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کا کنارہ سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو اس میں کمی ہو سکتی ہے. اتنے اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں. اللہ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے. سب سے عزت والی چیز اللہ کے ہاں دعا ہے. اس لیے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے. روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اور ہم محتاج اور فقیر ہیں. کوئی آدمی کسی پریشانی کے اندر ہے، کوئی کسی پریشانی کے اندر ہے. کسی کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو اور پریشانیاں لگی ہوں گی، بیمار ہوگا. کسی کو اللہ ذوالجلال نے صحت دی ہے، اس کو اور پریشانی لگی ہے. کسی کو ساری نعمتیں دی ہیں تو اولاد نہیں دی، اور کسی کو اولاد دی ہے تو نافرمان اور بد کردار اولاد دے دی ہے. وہ اپنے والدین کے لیے عذاب اور جہنم بن گئی. کوئی آدمی دنیا میں سخی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر اور محتاج ہو. نبی بھی اللہ کے فقیر ہیں، اولیاء بھی اللہ کے فقیر ہیں، اور نیک لوگ بھی اللہ کے فقیر ہیں، گناہ گار بھی اللہ کے فقیر ہیں. تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر اور محتاج ہو. اللہ سے مانگو جس سے سارے نبی مانگتے رہے ہیں. بھائیو، اگر آپ غور کریں تو دعا کے اندر ایک تصور ہے. جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اس کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ جو چیز میں اللہ سے مانگنے لگا ہوں یہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں دے گی اگر اللہ نہ دے گا. اس سے توحید کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ کہ ہاتھ اٹھائیں، یہ پہلے اپنا عقیدہ اور ایمان بنائیں کہ میں جس سے مانگنے لگا ہوں وہ غنی ہے اور میں فقیر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تو پہلے یہ یقین ہوتا کہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مانگنے والا ہوں، اور اس سے مانگنے والا ہوں جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اس سے توحید کی سمجھ آتی ہے نا. آگے چلیں. جب یہ یقین ہو تو پھر دوسرا یہ بھی یقین ہوگا کہ میں رات مانگوں، دن کو مانگوں، اندھیرے میں مانگوں، وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے. اور یہ صفت صرف اس کی ہے، کسی اور کی نہیں. بھائی دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب سو جاتی ہے. نبی بھی سو جاتے ہیں، ولی بھی سو جاتے ہیں، سارے ہی سو جاتے ہیں. بلکہ اتنا سو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سو گئے. سورج نکل آیا، فجر کی نماز نہ پڑھی گئی، دھوپ نکلی، 7 صحابہ کرام بھی سوئے ہوئے تھے. جب سورج کی شعاعیں پڑیں جسم پہ پھر بیدار ہوئے. صحابہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کہنے لگے کیا ہم ہلاک ہو گئے، نماز نہ پڑھ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وادی سے نکل جاؤ، آگے جا کر نماز پڑھیں گے، یہاں شیطان کا غلبہ ہے. سورج نکلنے کے بعد پھر آپ نے دور جا کر کہیں نماز پڑھی اور کہا کہ سویا ہوا آدمی اگر جب بھی اٹھے وہی اس کی نماز کا وقت ہے. پیغمبر بھی سو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا وقت آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. کیا اللہ تعالیٰ سوتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بھائی سوئے ہوئے سے کیا مانگنا ہے؟ جس کو اونگ آ جاتی ہے اس سے کیا مانگیں؟ دعا کی حقیقت کو سمجھ لیں تو اس سے بڑی توحید کو سمجھنے کے لیے اور کوئی بات نہیں. اچھا، تیسری ایک اور چیز سمجھیں کہ آپ جس بھی زبان میں مانگیں اللہ تعالیٰ سمجھ لیتا ہے. کیوں میرے بھائیو؟ یہ خوبی کسی اور میں ہے کہ آپ جس زبان میں مانگیں
آپ اس سے آخر پنجابی میں مانگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جی وہ پنجابی بھی سمجھتا ہے، انگلش میں مانگتے ہیں، پتہ ہے جی وہ انگلش بھی سمجھتا ہے۔ جب آپ اردو اور عربی میں مانگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اردو اور عربی کا خالق بھی وہی ہے، یہ زبان تو اس نے ہمیں سکھائی ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ یہ ساری زبانیں کوئی سمجھتا ہے؟ اور میرے بھائیو، رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آتے تھے عبرانی کے اندر، فارسی کے اندر، آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، پڑھ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ زید ان کی زبان سیکھو، یہودیوں کی زبان سیکھو، تاکہ یہ ہمیں داؤ نہ لگائیں۔ دوسروں کے خط آتے ہیں، پڑھ کر مجھے سنایا کرو اور بتایا کرو، پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں، اور آپ ان کی زبان میں لکھ کر ان کو جواب دیا کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ اب اگر ان کو کوئی فارسی میں پکارتا ہے، کوئی انگلش میں پکارتا ہے، تو وہ دوسرے کی مشکل کیا حل کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عربی جانتے تھے اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ اب اگر کوئی اور زبان میں ان کو کہتا ہے کہ میری مشکل حل کر دے، وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں اور اس کی بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اس کی پریشانی کیا خاک دور کریں گے؟ کاش کہ ہمیں توحید کی سمجھ آ جائے، دعا سے ہی سمجھ آ جائے۔ اور بھائیوں، پھر جب آپ دعا کریں گے نا، تو پھر آپ کیا سوچیں گے کہ بھائی کسی سے وہ چیز مانگیں جو اس کے پاس ہے اور وہ دے بھی سکتا ہے۔ یعنی دعا کا تو یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ آپ جو پہلے فقیر ہے اس کو جا کر کہیں 1,00,000 مجھے دے دو، آپ کو کیا ملے گا؟ جو خود فقیر ہو، خود محتاج ہو، اس سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، اللہ نے پیغمبروں سے اسی لیے تو اعلان کروایا، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ میں تو خود فقیر اور محتاج ہوں۔ اللہ کے رسول تو خود فقیر اور محتاج تھے۔ ایک ساتھی کو میں نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ کے رسول اللہ کے محتاج اور فقیر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محتاج اور فقیر ہیں، تو وہ بڑا اس نے یہ لفظ بہت زیادہ محسوس کیا۔ میں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے، یعنی دیکھیں لوگوں کا عقیدہ کس طرح برباد ہوا ہے، کس طرح انسان کا تصور بدلا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ تو خود فقیر تھے، وہ تو خود محتاج تھے، تو وہ داتا کیسے بن گئے؟ گنج بخش کیسے بن گئے؟ بھئی جو خود فقیر ہے وہ گنج بخش ہے؟ جو خود محتاج ہو، جس کو اللہ ذوالجلال یہ کہیں لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر رحمت للعالمین تیرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، سارے اختیار میرے پاس ہیں، تو کیا ہم ان سے کیا مانگیں گے؟ اس لیے بھائیو، دعا کریں تو اللہ سے کریں، اس یقین کے ساتھ کریں کہ عندہ مفاتح الغیب، اس یقین سے کریں کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے نہیں ہے کہ جس کے خزانے اللہ کے پاس نہ ہوں۔ جب اللہ کے پاس ہیں تو پھر اس سے مانگو۔ شرک کی بھی سمجھ آتی ہے اور توحید کی بھی سمجھ آتی ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبودیت کا تصور اگر حقیقت میں سمجھنا ہو تو دعا کو ہی سمجھ لیں۔ دعا کرنی کیوں ہے، کس سے کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کون سی چیز مانگنی ہے اور کون سی زبان کے اندر کرنی ہے، یہ اگر بات ہمیں سمجھ آ جائے تو اللہ کے علاوہ پھر ہم کسی کے سامنے
نہ تو اس پیشانی کو جھکائیں، اللہ نے اس پیشانی کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کے سامنے جھکانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ کا بندہ اپنا جسم صرف اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکاتا۔ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے۔ یہ توحید ہے۔ بھائیو، دعا کیا کریں، مانگیں اللہ سے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جب آپ نے کسی آدمی سے مانگنا بھی ہے نا، آدمی محتاج ہے، فقیر ہے، کسی سے مانگ لیتا ہے تو اس کو دینے کا بھی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک میری بات سمجھ لیں۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں صاحب بڑی فیکٹریاں ہیں اس کے پاس، تو مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے دے دو، محتاج ہوں، بیٹا بیمار ہے، تو کیا اس کو دینے کا اختیار ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں۔ پتہ کیوں؟ کہ جب تک اللہ اس کو توفیق نہیں دے گا، اس کے دل میں نہیں ڈالے گا کہ تو اس کو دے دے، اتنی دیر تک وہ نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ انسان کسی عام آدمی سے مانگتا ہے تو وہ 1000 روپے نکال کر دے دیتا ہے، کسی بہت بڑے مالدار سے مانگتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی نہیں۔ وہ اپنے رونے لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری اپنی کیا حالت ہے۔ بھائیو، یہ سارے کام اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ بغیر اسباب اور بغیر وسائل کے اگر کوئی دیتا ہے اور آپ نے کسی سے مانگنا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں دور ہوں، سویا ہوا ہوں، کہاں ہوں، کیسے مانگیں؟ چیخ کر مانگیں یا دل کے اندر بھی مانگیں، رات کے اندھیرے میں مانگیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو فإنی قریب، مانگو، جب چاہو مانگو، جو چاہو مانگو، جس زبان میں چاہو مانگو، میں بہت قریب ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیتا بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنے والا بنائے اور جنت مانگنے والا بنائے، جہنم سے اللہ ذوالجلال ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اپنے اندر دعا کا یقین پیدا کرو، جنت اور جہنم کا یقین پیدا کرو، اس کے مطابق پھر اپنی زندگی بناؤ۔ دنیا رہنے والی چیز نہیں ہے، جائے گی، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹے گی۔ پھر فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر، دونوں گھروں میں ایک کا انتخاب کرنا ہے، جنت کا یا جہنم کا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔